جی ویلکم بیک. سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، یعنی کہ مہنگائی. اور کیا ڈالر نیچے آیا اس کا مجھ پہ یعنی کہ عوام پہ کوئی اثرات ہوئے، مثبت اثرات ہوئے؟ یعنی کہ کیا ڈالر کی کمی کی وجہ سے چیزیں سستی ہوئی؟ خاص کر ٹرانسپورٹیشن کی اگر میں بات کروں، اور کراچی اگر سندھ کی بات کروں تو چلے یہاں پر ایک چیز ہوئی کہ سندھ ماس ٹرانسپورٹ. کاظمی صاحب آپ کی بھی چاہوں گا کہ اس پہ سندھ ماس ٹرانسپورٹ جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے شہریوں کو کسی حد تک ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ان کی اپنی ایک سبسڈی کے اوپر ایک قیمت لے رہے وصول کر رہے ہیں ٹکٹ کے طور پہ، اور وہ ایک اے سی والی گاڑی میں اتنی اچھی سروسز پرووائڈ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سندھ گورنمنٹ کا کم از کم اس سے ایک بینیفٹ ضرور ہے. لیکن اگر ہم رکشے کی بات کریں یا اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کریں یا اگر ہم جو یہ ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں جو سامان مال برادر گاڑیاں ہوتی ہیں جو سامان اٹھا کے ادھر ادھر لے کے جاتی ہیں ان کی بات کریں تو ان کے کرایوں میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی ابھی تک. اچھا پاکستان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مہنگائی جب آگے چلی جاتی ہے جی تو پیچھے کوئی نہیں کرے گا. کوئی والنٹرلی طور پہ کوئی یہ نہیں کرے گا کہ جی کل میں آپ کو یہ 100 روپے کی دیتا تھا، پیٹرول سستا ہو گیا، اب میں آپ کو 80 روپے کی. کوئی نہیں کرے گا. جی اس کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، یعنی کہ حکومت پاکستان کو کردار ادا کرنا پڑے گا، ڈنڈا اٹھانا صوبائی ہوگا. گورنمنٹ کو کردار ادا کرنا پڑے گا. اور دوسری بات، ابھی شکیل صاحب میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو ہمارے پولیس کا محکمہ ہے جی پورے پاکستان کے اندر، میں اس وقت سندھ میں زیادہ ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں. ہم نے بچپن میں دیکھا کہ سندھ میں جتنے بھی تھانے ہوا کرتے تھے ان تھانوں کا اسٹاف کا گھر ہوتا تھا، جی وہی گھر ہوتا تھا. ان کو بچوں کو ایجوکیشن کی فیس دی جاتی تھی ٹھیک ہے. اور ان کو راشن الاؤنس ملتا تھا، جی یونیفارم وغیرہ بھی ملتی تھی اور آج بھی ملتی ہے. لیکن بات یہ کہ آپ نے پولیس کی فیسلٹیز کو بڑھانے کے بجائے کم کیا ہے. اگر آپ ان کے تنخواہوں کو مناسب کریں اور ان کی مراحت کو اضافہ کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک میں نے دیکھا ہزاروں پولیس والے جو ہے نا، عام آدمی کی بات کر. میرا سوال جو تھا سر، بات یہ ہے کہ آپ جہاں کہہ رہے ہیں نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے وہ 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے. جو پولیس کا جوان ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے. اس کی 8 گھنٹے سروس نہیں ہوتی، وہ 12 گھنٹے تو ویسے ہی جاب کر رہا ہوتا ہے. ایک کالر ہے پھر آگے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب میں آپ کو اور آپ کے مہمان صاحب کو، تمام خوبصورت بہن اور بھائیوں کو مولا آپ خوش اور آباد رکھے. آپ کا کی پوری ٹیم کو مولا خوش رکھے. ادا دھورا سب کی بات کراؤ آمین آمین. جناب بہت اس میں پیسا جاتا ہے جو مزدور طبقہ ہے. میں مزدور ہوں. جی ہاں، بیچ والا بھی طبقہ پیسا جا رہا ہے نا. ہم جاتے ہیں کہیں پہ محنت مزدوری کے لیے، سر جی جانے والے ہوتے ہیں، ادائی کا کام کرا گھر کا، کیا بولتے ہیں مہنگائی ہے، سیمنٹ مہنگا، بجری مہنگا، پلاٹ مہنگا، کرایہ مہنگا. سائیں ہم کہاں سے کام کرائیں گے؟ دیکھو نا، ان کے لیے بھی مزدوروں کے لیے بڑے آدمی تو کیونکہ وہ ان کا آپ کا خرچ نوکری، پولیس میں نوکری ہے، جہاں کوئی دفتر میں نوکری ہے، کوئی جس میں نوکری ہے. ہم تو ہوئے تیاری دار، دیہی دار میں لگے تو جی بسم اللہ، نہیں تو اللہ کے حوالے، اللہ دیتا ہے جی بسم اللہ. لیکن مزدوروں کے لیے بھی ایک سستا ہونا چاہیے. کام نہیں لگ رہا ہے جہاں ان کے لیے سہولت بنایا جائے. زیادہ نہیں تو نا 1200 1300 تیاری کماتے ہیں. چلو 2 دن 5 دن میں، 20 دن میں، 25 دن سے 10 دن دیہی لگ جائے مہینے میں. ابھی مہینہ میرے کو ہوا ہے، میں مہینے میں 15 دیہی لگا چکا ہوں. تو اس میں کیا ہوگا؟ کرایہ، گھر کا کرایہ ہے اور کھانا ہے، پینا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کی مہنگائی ہے، بہت شکریہ آپ کا. بالکل جس طرح کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح مہنگائی کا ریشو اوپر جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں، لیبر طبقہ ہے جس نے دیہڑی لگانی ہے، جو عموماً کہیں چوکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، خاص کر اگر ہم بات کریں مستریوں کی یا رنگ کرنے والوں کی تو بعض دفعہ ان کو دیہڑی بھی نہیں ملتی. لیکن کئی جگہوں پہ کاظمی صاحب وہاں پر ان کا بھی کچھ رول عجیب سا نیگیٹو سا نظر آتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے گھر میں کسی کو لے کے جانا ہے کام کروانے کے لیے، تو اس سے آپ اگر بھاؤ داؤ کرتے رہیں تو وہ شروع ہوتا ہے پہلے 10,000 سے کرتے 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 4,000 پہ آ کے رک جاتا ہے. اور وہ جو کام اس نے نپٹانا تھا کہ 2 دن کے اندر، وہ ادھر وہ تنگ کرتا ہے. ادھر اس طبقے کو بھی تھوڑا سا اپنے اوپر میرے خیال نظر ڈالنی چاہیے. اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. جی بالکل.
اور میں نے کہا جب تک قوم نہیں بدلے گی حالات نہیں بدلیں گے. بالکل. یہ تو قرآن مجید میں پروردگار نے کہا جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حاکم ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ہمیں اچھا حاکم چاہیے, ہمیں اچھا بننا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اب اس کا سوال یہ کہ یہ مزدور, آپ چلے جائیں جہاں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں, جی آپ کو یہی نہیں پتا کہ مزدور کون ہے, اس میں کاریگر کون ہے. ہر مزدور اپنے آپ کو کاریگر دکھاتا ہے, ایک ہاتھ پہ اس کے ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں. جی تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ہوتا تھا, یہ نہیں کہ میں نئی بات کرنے جا رہا ہوں, وہ ختم ہو گیا. امپلائمنٹ ایکسچینج بھی تھا گورنمنٹ کا, سب کچھ تھا. آپ ان سب کے کارڈ بنا کے دیجئے, ان کے کارڈوں کو اوپر لکھا ہونا چاہیے پیچھے کہ یہ مزدور ہیں, یہ ایکسپرٹیز کیا ہے اس کی, ہاں اس پہ, اور ان کی پر ڈے کی آمدنی اس وقت کم از کم اتنی ہے. یہ کاریگر ہے, اس کی جو ہے فیس یا آمدنی بہت اچھی نشاندہی آپ کر رہے ہیں, یہ چیز بہت اچھی نشاندہی ہے. کیونکہ یہاں پہ ہمارے کیا کوئی ریٹ مقرر کرنے کا کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں. آپ کے لیے کالز میں بہت ساری نہیں لیے, آپ اجازت دیں مجھے کال لینے کی آپ کے لیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا بات کرم, شکر. مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا اور سلام کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں محمد عرفان بلدیہ ٹاؤن 7 نمبر سے بات کر رہا ہوں. جی عرفان بات کیجیے. کل بھی میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی چائے کی طرف. جی جی بالکل, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک آج ان کا پروگرام بھی ہے, اور آج انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے تو وہاں بھی میں جاؤں گا. اصل میں میری نا اس پہ اتھارٹیز پہ بھی بات ہوئی تھی, کیونکہ یہ کچھ جیسے اشیاء ضروریہ ہوتی ہیں نا, ایسینشلز کموڈیٹیز ہوتی ہیں, تو اس میں چائے آتی نہیں ہے. اگر یہ چائے اس میں آتی نا تو 100% پھر ہم کمشنر صاحب سے بات کرتے کہ جی بولیے. وضاحت کر دی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں نے اطلاع دے دی تو کام ہو جائے گا, مجھے اتنا پتا ہے. دیر سویر صحیح لیکن ہو جائے گا. کوشش پوری کریں گے عرفان, بالکل کریں گے. جی بس آپ لوگ کا اتنا اعتماد اور اتنی محبت ہے, انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. بہت شکریہ عرفان, تھینک یو. آج ایک بات غور کرنی تھی, آج آپ کی توجہ ایک طرف دلانی تھی کہ جیسے آٹا بھی سستا ہوا ہے. جی بالکل, اور روٹی وہی ہے. نہیں, روٹی کا وزن کم ہو گیا پیڑے کا. نہیں, روٹی پہ بھی کام ہو رہا ہے, روٹی پہ کام ہو رہا ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ روٹی کے ریٹ روک دیے گئے تھے کہ چونکہ فلور مل کا جو آٹا ہے وہ سستا ہو رہا ہے نا, تو اس کے حساب سے ابھی ریٹ ان کے ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ شاید 1-2 دنوں کے اندر اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا انشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے وقتوں میں پیڑے کو تولا جاتا تھا. نہیں, ابھی بھی ہے. قانون یہی کہتا ہے کہ پیڑا جو ہے وہ تل کے ہی بنتا ہے, یعنی کہ ڈو جو ہوتا ہے وہ تولا جاتا ہے. جی بالکل عرفان, بہت شکریہ. جی یہ وہی بات آ گئی جو آپ بھی فرما رہے ہیں نا, کہ لوگوں کی تو اویئرنیس اپنی جگہ ہے, لیکن کرنے والے کو بھی تو اپنا رول پلے کرنا چاہیے نا, کہ اگر پیڑا ہے تو آپ, بلکہ آپ اور ہم سبھی جاتے ہیں نا روٹی لے رہے ہوتے ہیں, آپ کو اور ہمیں بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ اس نے کتنے ویٹ کی روٹی بنائی ہے, جبکہ 160 سے 180 گرام اسٹینڈرڈ ہے, یعنی کہ 180 گرام کا پیڑا ہونا چاہیے, لیکن وہ بھی نہیں ہے. کالر سے ایک اور. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ آواز آپ کی وہ ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے, تھوڑا سا آپ لاؤڈلی بولیے, کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بات کیجیے. جی سر, مہنگائی کے حساب سے بات کرے تھے نا تو اس سے تھوڑا ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ گندم پیدا نہیں ہوئی سندھ میں صحیح سے یا کیا, تو بات یہ ہے کہ ہمارے سندھ گورنمنٹ ہر میں ناقص ہو گئی ہے. ابھی میں دادو کا رہتی ہوں, دادو تک کسانوں تک صحیح سے پانی پہنچتا نہیں ہے. اچھا, جو گندم وغیرہ کرے یا کیا ایم ایل اے ایم پی ان کی اپنے کاروبار بڑھتے. اوکے, تھوڑی سی اپنی لوکیشن بدل کے کال کریں, یا پھر کم از کم آپ کوشش کریں کہ تھوڑا تیز بولے. آپ کی آواز بہت مشکل سے آ رہی ہے, شاید میرا خیال ہے سگنل ایشو ہوگا. اچھا سر, یہ بتائیے نا کہ ابھی جو یہ بھی تو ایک بہت بڑی وائلیشنز ہیں, ٹھیک ہے کمشنر کرے گا, تو کیا ہم اپنا رول کہیں پلے نہیں کر سکتے؟ ہم انسان نہیں ہیں کیا؟ میں نے کہا نا, سب سے پہلی تیاری ہمیں خود کرنی ہے, تو وہ نہیں ہو رہی ہے نا. ہم نے دیکھیے سارا کام حکومت نہیں کرے گی, بات تو طے شدہ بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ مہنگائی اس سے کنٹرول ہوگی جو خریدار ہے. خریدار تو یہاں کا صارف ہے نا. جی بالکل, میرا صارف کی آواز ہے. اگر ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں, میں نے آپ کے سامنے 10 مثال دی, آپ جائیے سبزی کی دکان, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس نے کہا صاحب جو ہے ٹماٹر 200, بھنڈی 250, لوکی اتنے 100, تو آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ایک سبزی ضرور سستی ہوگی اس کے مقابلے میں. تو آج آپ وہ نہ لیجئے
جو مہنگی ہے، آپ بولی جی سستی ہے. بہترین. یہ عوام کو کام کرنا ہوگا، خاص طور پہ خاتون خانہ جو ہوتی ہیں یہ سارا کام سنبھالتی ہیں، اس کو کریں. دیکھیں ہمیں ایک اچھی بات یہ کہ ہم نے اس موجودہ حکومت جو نگراں حکومت ہے اس کو میں کریڈٹ دوں گا اس بات جی ضرور کہ ان کے دور میں تھوڑا بہت جو ہے مہنگائی کو تخفیف میں لایا گیا ہے. 16 مہینے کے مقابلے میں تو 16 مہینے کے مقابلے میں تو بہت فرق آیا. جی بالکل. یہ کام وہ اگر کر رہے ہوتے سر آپ نے ابھی بتایا 29.9% نا 45 پہ چلا گیا تھا. 45 پہ چلا گیا. تو اب وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو جو حکومت تھی، اب میں کیا کہوں لوگوں کو، چلے ہم ابھی مسائل پہ ان کی چھوڑیں آپ، وہ تو خود عوام جانے اور وہ جانے. ہمیں تو اس مسئلے کا حل یہ تلاش کرنا ہے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کیسے کرنا. سر یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جی ضرور. میں نے بتایا کہ میں نے پوری دنیا گنی ہے، ہر جگہ کی معیشت دیکھی ہوئی ہے. جس آدمی نے آدھی زندگی ڈسپلن اور اچھے ملک میں گزاری ہو، جہاں گڈ گورننس ہو، کہ جو آرڈر کر دیا وہ آرڈر ماننا پڑتا ہے، تو وہ اس ملک میں رہتا ہے تو دیکھتا ہے افراتفری نظر آ رہی ہے. اس ملک میں سب کچھ ہے، سلیقہ نہیں ہے. کیا زبردست بات. دوسری بات میں کہتا ہوں کہ آپ بھول جائیے سیاستدانوں کا، اصل ذمہ داری جو ہے بیوروکریٹ کی آتی ہے. چیف سیکرٹری سے لے کے کسی بھی محکمے کا جو سیکشن افسر ہے اس پہ آتی ہے ذمہ داری. اب میں ایک مثال دوں، پیٹرول پہ ہمیشہ یہ جھگڑا کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب انٹرنیشنل پیٹرول کم ہو گیا، ابھی 88 ہو گیا پر بیرل، ٹھیک ہے، ایک زمانے میں 105 بھی تھا. آپ ایک کرائٹیریا کیوں نہیں بناتے؟ یہ اوگرا والے بنا دیں، آپ انہیں کہیے کہ جتنے ڈالر پر بیرل ہمیں پیٹرول ملے گا ہم اتنے روپے پر لیٹر بیچیں گے. اس میں تھوڑی سی میں قطع کلامی چاہوں گا آپ کی بات میں. اوگرا بعض دفعہ ریکمنڈ کرتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 20 روپے، تو پتہ چلتا ہے 10 روپے اور کم کر کے وہ 10 روپے گورنمنٹ جو ہے وہ کر دیتی ہے. اوگرا کی ریکمنڈیشن بعض دفعہ نہیں ایکسیپٹ کرتی گورنمنٹ، تو اوگرا وہاں بے بس ہو جاتی ہے، کیونکہ منسٹری جو ہے ہماری فائنانس کی، جب ان کے پاس جاتی ہیں چیزیں تو وہ چونکہ ریکمنڈیشن جاتی ہے اوگرا کی ہے، لیکن وہ والا سسٹم اگر بن جائے تو وہ تو کیا بات ہے. لیکن ایسا پاسبل نہیں لگتا، کیونکہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لاسز کتنے ہو رہے ہیں نا، جب وہ خالی پیٹرول سے تو جا کے جڑتے ہیں، کیونکہ ہماری امپورٹ بھی ہوتی ہے. پھر سب سے زیادہ سیل ہے اس وقت کالر سے. چلے خیر اب کالر. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح اگر ہم مہنگائی کی طرف جائیں تو ابھی آپ کو پتہ ہے موسم سرما ونٹر شروع ہو رہا ہے، گیس آپ کے یہاں کم ہوتی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے، LPG کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. کالر سے السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. سر ایک گزارش تھی. جی ضرور کیجیے. سر یہ جو منی بسز چلتے ہیں اس کو کرایہ نامہ کیسے وصول کیا جاتا ہے؟ کیا طریقے کا؟ گزارش نہیں، یہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے سر. بات یہ ہے کہ کرایہ نامہ ہم کو لگانا چاہیے. یہی تو کاظمی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہوتی تھیں وہ ہو نہیں رہی نا. یہی تو ہمارے جو معزز مہمان آج تشریف فرمائے ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو سارے کام ہوتے تھے وہ ہونا کیوں بند ہو گئے ہیں. اور یہ دیکھیں ابھی میرے خیال میں شاید آنے سے نا، جی اس میں لالو کے استر کا 50 روپے کرایہ لینا ہے. یہ اپنا یہ مزہ کوچ جو ہوتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. جی اور لالو کیس سے جب آپ سراغ روڈ جائیں گے نا، اسی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تو آپ سے 200 روپے کرایہ لے گا. جی 200 روپے لالو کھیت سے سراب گوڑ تک کا اس کا جو فیئر ہے. شاہد خانے سے اگر آپ نے لالو کیس سے 50 روپے کرایہ دے، یعنی کہ کم سے کم کرایہ 50 روپے. جی اور شاہد خانے سے آپ نے اگر سراغ گوڑ جانا ہے تو 200 روپے. اوکے تو 200 روپے سمجھ گیا میں آپ کی بات کو. اگر 200 روپے ہوا تو 12,000 روپے تو مہینہ کرایہ بن گیا. اگر کوئی سراب گوڑ سے جاب کرنے آ رہا ہے سائٹ ایریا میں، انڈسٹریل ایریا میں، تو 200 روپے جانے کے 200 روپے اس کے آنے کے، تو وہ گھر پہ کیا کھائے گا کاظمی صاحب؟ دیکھیے قبلہ، میں نے اپنے لڑکپن میں یہاں دیکھا اسی شہر کراچی میں KRTC نام کی گاڑی بالکل کراچی روڈ خوبصورت گاڑی تھی جو رومانیہ سے آئی تھی، ڈبل ٹیکر چلتی تھی، ویلویٹ کی چیئرز ہوتی تھی، آٹومیٹک اس کے اندر کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی تھی. بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک کام ہوتا ہے، وہ یہ ہے خاص طور پہ ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا ہوں. بسوں میں درمیانے طبقے کے لوگ جاتے ہیں یا غریب لوگ جاتے ہیں. گاڑی والے نہیں جاتے، اسکوٹر والے نہیں جاتے. تو اگر آپ ان بسوں کو اس طرح کر دیں
کہ آپ نو لاس نو پروفٹ پہ لے آئیں، یعنی جتنا خرچہ بس پر ہو رہا ہے اتنا ہی آپ اس سے وصول کیجئے. تو آپ یقین جانیں یہ کرایہ جو ابھی 200 کی میں بات سن رہا ہوں، میں حیران کن بات ہے کہ اگر ہمیں بس میں ہی بیٹھ کے جانا ہے تو 50 روپے بھی بہت زیادہ ہے، اور برا حال ہے ان بسوں کا. اچھا برا حال ہے. تو اب یہ کہ بسوں کو دیکھنا یہ الگ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، اس کے اندر جو دھواں نکل رہا ہے اس کو دیکھنا، سیٹوں کا ارینجمنٹ دیکھنا، اس کے بعد یہ کہ کھڑے ہو کے سب جاتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ میرے سامنے چونکہ میرے پروگرام میں یہ فرسٹ ٹائم یہ بات آئی ہے، اور اس کو میں نہ صرف ہائی لائٹ کروں گا بلکہ کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کو بھی لا کے بٹھایا جائے جن کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا. ایک کالرز کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاف کیجیے گا میں دوبارہ سینٹر سے ہو رہا ہوں. صرف عرض یہ کرنا تھا کہ ہمارے جو بھی مزدور طبقے کے جو کلر والا یا مستری جو بھی اگر بیٹھا رہتا ہے چوک پہ، آپ ان سے کہیں کہ بھائی یہ کام ہے کر کے، تو بولتا ہے یہ کہ میں کام دیکھوں گا پھر بتاؤں گا کہ میں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے رہا ہے. آپ اگر ایک دن میں 4 دیواریں رنگ کرتے ہیں یا 2 دیواریں پلستر کرتے ہیں یا 200 بلاک لگاتے ہیں تو آپ اپنے حق حلال کی مزدوری، لیکن نہیں، وہ یہی کہتا ہے آپ کی بات کے اوپر آ کے کہ وہ 10,000 روپے کی بات کرتے کرتے 4,000 روپے میں آ جاتا ہے. جی صحیح ہے بالکل. اسی طرح ہماری میں ایل پی جی بم پہ جو بات کرتا رہتا ہوں وہ کہ ہمارے جتنے بھی رکشے وغیرہ وہ سب پہلے پیٹرول پہ چلا کرتا. پیٹرول کا اب جب پیٹرول کا ریٹ گھٹا تو وہ تو چلا رہے سی این جی اور لیتے ریٹ وہ بولتے ہیں پیٹرول کے. جی بالکل. آپ یہ اس پہ تو خیر ہم نے اوگرا سے بھی بات کی تھی، آپ نے سنا ہوگا. میں نے اوگرا کے جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو بھی اپنے پروگرام میں مدعو کیا تھا. جی بالکل صحیح ہوگی بات، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک طرف تو ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، دوسری طرف دیہڑی لگانے پہ تیار نہیں ہیں ہم، یعنی کہ. اور دوسری یہ جو ٹرانسپورٹ والا ہے اس کو تو یہ تو ایک بہت ہی میں تو آج سن کے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح بندہ وہ بیچارہ کرے گا قاسمی صاحب، کہ وہ جو بیچارہ اگر اس نے 24,000 روپے کرائے میں دے دینے تو وہ گھر کیسے چلائے گا، کیا کرے گا. 12,000 روپے اگر اس نے ادھر خرچ کر دیے، پتہ چلے 30,000 روپے اس کی 32,000 روپے گورنمنٹ کی شاید سیلری ہے، تو وہ بچا کیا اس کو 20,000 روپے. 20,000 میں سے وہ اپنی گھر کا کرایہ دے گا، اپنے بچوں کو اسکول پڑھائے گا، یا کیا کرے گا. جی کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی آپ کو، مہمان کو، تمام سننے والوں کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بابا گجر. جیسے ابھی بلدیہ ٹاؤن سے جو میں پہلے نشاندہی کی تھی، ابھی ایک ہمارے بھائی نے نشاندہی کی ہے، چائے والی نا، یہاں کی چائے والی. ان کی کون تھی؟ فرمایا ایک منٹ، ذرا سکون سے ایک منٹ میری بات. یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ریٹ لسٹ میں نہیں آتا کمشنر صاحب. جی بالکل نہیں آتا. کیا یہ ساری عمر ریٹ لسٹ میں نہیں آئے گا؟ دیکھیں بات یہ براہ راست 1 کروڑ عوام متاثر رہتے ہیں. جی آواز میں سن رہا ہوں، میں خاموش ہوں، آپ بولیں. میں آپ کی بات سن رہا ہوں، میں خاموش ہوں. یہ 100 سے 150% جو ہے منافع لے رہے ہیں. جی دودھ انسان ایک دفعہ لیتا ہے، گوشت ایک دفعہ لیتا ہے، دن میں آتا ہے ایک دفعہ لیتا ہے. اور یہ جو ہوٹل والے بیچارے جو چائے پینے کے لیے تو 3-4 دفعہ جاتے ہیں نا. جی ان سے بھی تو آخر کوئی ادارہ ہوگا نا ان کو کنٹرول کرنے کا، جو اتنا ناجائز منافع لے رہے ہیں یہ لوگ. جی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو کنزیومر ہے نا، وہ اگر سی پی سی کنزیومر پروٹیکشن سیل بنا ہوا ہے، اگر وہاں پر کنزیومر اس کمپلین کو لے کے جائے گا تو وہ سنیں گے، جس کا میں پہلے بھی نمبر دے چکا ہوں، آج پھر میں ان کا نمبر دے دیتا ہوں. اگر ان تک کمپلین جائے گی تو وہ ادارہ کرے گا. کنٹرولر جنرل پرائزز جو ہے اس میں یہ چائے جو آتی نہیں ہے، کیونکہ یہ میں بات کر چکا ہوں تو اس میں آتی نہیں ہے، ورنہ وہ لازمی جب وہ روٹی کی ریٹس نکال رہے ہیں لانا چاہیے نا. نہیں وہ خود لانا چاہیے سر. اس میں لا ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے، ظاہر سی بات ہے، میں ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو میری انفارمیشن ہونی چاہیے نا، میں انفارمڈ ہونا چاہیے اگر آپ کال کر رہے ہیں تو. اب جو چیزیں اس میں نہیں آتی ہیں پروڈکٹ میں، وہ زبردستی اس کو نہیں کاسٹ کو کنٹرول کر سکتے، کیونکہ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب اگر وہ اس کے ڈومین میں نہیں چیز آتی نا، تو اگر اس کو زبردستی کریں گے تو وہ عدالت چلا جاتا ہے معاملہ. تو یہ چیز ہے. اب یہ ہے کہ اگر اب جب اسمبلی بحال ہوگی یا پھر کوئی اسپیشل اگر کوئی گورنر سندھ اگر کوئی ایسا کوئی آرڈیننس کر سکتا ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے بالکل. باقی یہ کہ ان کے ساتھ آج میں نے جانا ہے شام کو ایک
एक उन्होंने प्रोग्राम रखा है तो वहाँ पर चलो मैंने इस जरूर इश्यू इस को issue आप को- उठाना ना जी बिल्कुल उठाऊंगा सर, मेरा ये वादा है आप लोगों से। भाई, आवाम का भी ख्याल करें भाई, मैं तो- अपना ही मुनाफा ले सकते जी बिल्कुल ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी। असल में वही बात है कि चाय बेसिकली देखें, एक थोड़ा सा समझने की बात है कि चाय का जो दूध की कीमत अगर कम हुई है तो उसका फायदा असूली तौर पे घर वालों को होना चाहिए। घर में दूध आ रहा है, काज़मी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं होटल वाले जल्दी से रेट कम करते हैं, होटल वाले कम नहीं कर रहे। अच्छा देखिए, बात यह है, आपने बिल्कुल सही बात की कि चाय जो है खुर्द-ओ-नोश की अशिया में आती नहीं आती वो, ठीक है, और जब तक नहीं आएगी जब तक तो ये मौजू पे हम उस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते किसी को पाबंद कर दें। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो ये मुकर्रर कर सकता है कि भाई जब ये पेट्रोल इतना महंगा था तो हमने यही चाय 1.5 साल पहले 15 रुपए में हर शख्स पी रहा था, आज वो 50 में पीता है, और मैंने जाके क्लिफ्टन में पी तो वो 70 रुपए में पिलाई चाय, वो भी कट चाय होती है। हाँ, कट चाय 70 रुपए में पिलाई उसने। मुझे पहली बार आप पता चला डिफेंस था। में चले जाए वही चाय 150-200 में पिलाई 200 जाती रुपए की है। ठीक है, तो कहीं वहाँ कंट्रोल। पेट्रोल भी फिर महंगा होना चाहिए ना? जी मैं तो ये कहता हूँ जो हमारे सरकारी इदारे हैं प्राइस कंट्रोल करने वाले, वो बाकायदा अखबार में लिस्ट दें, आप टीवी पे दें, रेडियो पे दें, हर आदमी जानना चाहे कि आज का रेट क्या है, उसके वो उसकी फोटो स्टेट निकाले, जब सामान खरीदने जाए उसको दिखाए कि सर ये रेट है, आप हमें इस रेट का दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए जब तक हम में कोई तब्दीली नहीं आएगी जाती तौर पे, क्योंकि तकलीफ हमें पहुंच रही है, हमारे चीखने चिल्लाने से नहीं होगा, हमें फौरन स्टेप उठाना है, स्टेप जो मैक्सिमम हम उठा सकते हैं वो उठाएंगे। अच्छा अब आइए देखिए, यही पाकिस्तान जब चाइना से सामान नहीं लेता था, आप यकीन यानी सुई से लेके पानी के जहाज तक ये पाकिस्तान बनाता था, और इनकी ड्यूरेबिलिटी बड़ी मशहूर थी कि कैंची हो, छुरी हो, चाकू हो, इस किस्म की चीजें। आज क्या है कि हमने सब कुछ एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे हमारे पास डॉलर की बरसात हो रही है, हम अभी तक तेल बाहर से लेते हैं, कोयला बाहर से लेते हैं, हम हत्ता कि सब्जियों में हम चले गए, सब्जियां बाहर से ले रहे हैं। अच्छा मेरी एक गुजारिश है कि आप ये सारे मुल्क जो हमारे हुकूमत के मनसूबा साज हैं वो इस बात को नज़रअंदाज करें कि इससे हमारे ताल्लुकात ख़राब है, इससे ये आपको जहाँ सस्ता मिले वहाँ से लेना शुरू कर दें, और जितना आपको सस्ता आपके पड़ोसी मुल्क से मिलेगा कहीं से नहीं मिलेगा। मैं एक आपके सामने मिसाल दूं कि दुनिया का ये वाहिद मुल्क है ईरान जो हर चीज खुद बनाता है, किसी चीज का मोहताज नहीं है। हम लोग अभी तक मोहताज हैं। हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री थी वो तबाह हो गई, स्मार्ट इंडस्ट्रीज तबाह हो गई, तो आपको पूरी तवज्जो अब इसके ऊपर देनी है। मैं ये कहता हूँ ये चंद महीने की निगरां हुकूमत जो है अच्छा काम कर रही है। ये हमारे सीएम साहब जो है मकबूल बाकर साहब हैं, रिटायर्ड जज हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वजीर दाखिला है हारिस अनवर साहब, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये उनसे बहुत बेहतर कर रहे हैं जो 16 माह हुकूमत करके गई। लेकिन इनके हाथ में इतना तो करें, कोई अच्छा काम करके ऐसी बुनियाद रखें। आने वाले कॉलर बहुत सारी आ रही हैं, मैं कॉल ले नहीं रहा ताकि आप गुफ्तगू फरमा रहे होते। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अरशद अली कराची से। जी अरशद साहब क्या फरमाएंगे? सर सबसे पहले तो वेलकम बोलते हैं हमारे मेहमान को और आपके भी मेहमान को। जी जी और आपको भी वेलकम बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। और सर ये ट्रांसपोर्ट का जो है बहुत ज्यादा मसला खराब है। ये खाली ये जो भाई ने अभी बताया है जैसे कि शराब गोद तक का 200 रुपए किराया, जैसे कि अब बल्दिया से पहले मशरिक लेती थी 70 रुपए जी आखिरी स्टॉप तक के, लेकिन अभी मैंने खुद ने भी सफर किया इन गाड़ियों के अंदर के एक गाड़ी का किराया नहीं है। जैसे कि एक गाड़ी वाला 150 रुपए बोल रहा है, दूसरा गाड़ी वाला 200 रुपए बोल रहा है, एक गाड़ी वाला 120 रुपए ले रहा है, जबकि किराया जो असल कीमत है वो 120 रुपए की नहीं है, जबकि 70 रुपए किराया है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। इस पे बिल्कुल ये आज जो इशू आया है इसको हाईलाइट करते हैं इंशाल्लाह ताला। इस पे हम ढूंढते हैं किसी ऐसे गेस्ट को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को बिठाते हैं इस पे, नहीं लग सकती है जी। इसी पे काम करते हैं इंशाल्लाह ताला, इस पे भी काम करते हैं। बल्कि साथ हम काज़मी साहब से भी फायदा उठाएंगे क्योंकि काज़मी साहब लिखते बहुत हैं और माशाल्लाह कॉलम लिखते हैं, तो हम चाहेंगे इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस चीज को हाईलाइट करें कॉलम में भी। जी बहुत शुक्रिया। चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी कलील होता है और उसमें फिर अगर मेहमान इस तरह आ जाएं कि जिनसे बात करते हुए आपको अच्छा
अच्छा लग रहा हो, उनको सुनने में अच्छा लग रहा हो, इसीलिए मैंने बहुत सारी कॉल्स नहीं उठाई हैं और चूंकि वक्त ख़त्म होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और आज एक नंबर देता हूँ दोबारा से, प्लीज़ इसको नोट करें। व्हाट्सएप का नंबर है ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का अदारा है। इसके अलावा इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल भी यहाँ पर बना हुआ है जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल में आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये चाय के वाले मामले को भी आप वहाँ पर हाईलाइट कीजिए, ताकि कम से कम वहाँ कंप्लेंट जाएंगी तो फिर उसके ऊपर देखा जाएगा क्या होता है, किस तरह होता है। तो ये नंबर नोट कर लें, 0319-156-0598। मैं दोबारा बता देता हूँ, 0319-156-0598। आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और इस पे कॉल कीजिए। आज मैं बहुत मशकूर हूँ अपना काजमी साहब का कि आप तशरीफ़ लाए और जो आवाम को बढ़ती हुई महंगाई उस पर गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह ताला कल आएंगे एक नए इशू के साथ, ताकि उस मसले को हल की तरफ जाएं। और आज जो हाईलाइट हुआ है किरायों के ऊपर, इस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह किसी एक नए प्रोग्राम के अंदर। बशर्ते हाथ मिलते हैं कल। पाकिस्तान